نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا فالصابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعتى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ان فرشتوں کی قسم جو نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز حرکت میں آ جائے گی، پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کفار کہتے ہیں، کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے؟ کیا ہم جب بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں، یہ لوٹانا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا۔ پھر تو یہ ایک ہی بار شدید ہیبتناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام اجرام کا پھٹ جانا ہوگا۔ پھر وہ سب لوگ یکا یک کھلے میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر اس سے کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ حق سے روگرداں ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سعی و کاوش کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعہ میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری سماوی کائنات کا جسے اس نے بنایا؟ اس نے آسمان کے تمام کروں ستاروں کو بلند کیا، پھر ان میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کیا، اور اسی نے آسمانی خلا کی رات کو تاریک بنایا اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالی۔ پھر اسی نے زمین کو اس کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ کیا، اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ نکال لیا اور بقیہ خشک قطعات میں اس کی نباتات نکالی، اور اسی نے بعض مادوں کو باہم ملا کر زمین سے محکم پہاڑوں کو ابار دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ کے لیے کیا۔ پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی۔ اس دن انسان اپنی ہر کوشش و عمل کو یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے تو اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے پاک رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو
تو آپ کو اس کے وقت کے ذکر سے کیا غرض، اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی طرح انتہا میں بھی صرف وحدت رہ جائے گی۔ آپ تو محض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے، گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔